اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، ریاست کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی۔ جی ہاں، کرناٹک میں شور شرابے سے بھرپور انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ جتنی نفرتیں بی جے پی کو پھیلانا تھی، پھیلانے میں ایک حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن دلال چینل تو کچھ الگ ہی بتا رہے ہیں۔ وہ جو بولتے ہیں نا پول سب خریدے ہوئے پول، تو دلال چینل رکھے ہوئے اور گودی میڈیا کچھ پول اور ہی بتا رہے ہیں، لیکن فیلڈ اور میدان کی رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے کہ بی جے پی کو شکست اور ہار کا ڈر لگ گیا ہے۔ اس لیے بی جے پی نے جتنا زہر اگلنا تھا اتنا اگلا۔ امیت شاہ سے لے کر مودی تک اور مودی سے لے کے آسام کے مکھیہ منتری تک جتنا زہر اگلنا تھا سب نے خوب زہر اگلا۔ آخر پرچار مہم ختم ہو گئی اور انتخابی جو اشتہارات ہیں، بینرز ہیں، ان نشریات ہیں، ان پر 48 گھنٹہ پہلے سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب کرناٹک میں آج اسمبلی چناؤ کے لیے پولنگ ہوگی اور 13 مئی کو نتائج کا اعلان ہوگا۔ راہل گاندھی نے تو صاف کہا ہے کہ حکومت بنتے ہی وعدوں پر ہم کام شروع کریں گے، اور راہل نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم صرف وعدے نہیں کرتے بھائی بہنوں، بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے بی جے پی بھی بوکھلا گئی اور بجرنگ دل بھی بوکھلا گئی، کیونکہ بجرنگ دل بی جے پی کے پلے ہیں۔ جب ان پر بین لگانے کی بات کانگریس نے کی تو جناب پھر بی جے پی بھی تل ملا گئی کہ ہمارے بچوں پر اگر بین لگ گیا تو پھر ماحول خراب کون کرے گا، اور کیونکہ راہل گاندھی نے کہہ دیا کہ ہم صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری اچھی خبر مغربی بنگال سے بھی آ رہی ہے۔ مغربی بنگال کے سی ایم دبنگ لیڈر ممتا دیدی نے صاف طور سے کہہ دیا کہ مغربی بنگال میں بھی یہ ناپاک، گھٹیا اور نیچ فلم کیرلا اسٹوری نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ اس کی نمائش پر پابندی لگا دی، کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کا امن و امان خراب ہو رہا ہے، اور اس کو بی جے پی اور خود مودی جی اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ مودی جی جانتے ہیں، بی جے پی جانتی، جتنا ملک کا امن شانتی خراب ہوگی اتنا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ تو ممتا دیدی نے کہا کہ اس ناپاک اور نیچ اور گھٹیا فلم کو ہم اپنے علاقے مغربی بنگال میں بھی نہیں دکھائیں گے۔ ممتا بنرجی نے صاف طور سے بھی کہا کہ بی جے پی اس فلم کے ذریعے سے اور ایسی جیسے کشمیر فائل جیسی فلمیں ہیں، ان تمام گھٹیا اور نیچ فلموں کے ذریعے سے بی جے پی ایک مخصوص طبقے کو، یعنی سیدھا کہوں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بی جے پی کی یہ سازش ہے۔ ان فلموں کے ذریعے سے بی جے پی سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور نفرتیں ملک میں بڑھا کر 2024 کی تیاریوں میں لگ گئی ہے۔ ریاست راجستھان سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راجستھان میں فضائیہ کا ایک MiG-21 طیارہ گر کر پوری طریقے سے تباہ ہو گیا۔
3 خواتین کی موت ہوئی ہے، 4 لوگ اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پائلٹ نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ پیر کی صبح ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا راجستھان میں۔ لڑاکا طیارہ بہلول نگر علاقے میں ایک مکان پر گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 3 خواتین کی موت ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پائلٹ محفوظ ہے۔ حادثے کے بعد گاؤں والوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق سورت گڑھ سے یہ ٹیک آف اس طیارے نے کیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثے میں 3 خواتین کی موت ہوئی، جبکہ MiG 21 کے پائلٹ سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ MiG 21 طیارے نے صبح سری گنگا نگر ضلع کے سورت گڑھ سب ڈویژن علاقے میں ایئر فورس کے بیس اسٹیشن سے معمول کے اعتبار سے پرواز کی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی طیارہ ہنومان گڑھ ضلع کے صدر تھانہ علاقے کے بہلول نگر گاؤں میں رتن سنگھ رائے سکھ کے گھر پر گر گیا۔ ریاست اتراکھنڈ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی اتراکھنڈ ہے جہاں پر باقاعدہ دھرم سنسد کے نام پر آتنکیوں کی ایک سنسد ہوئی تھی، جنہوں نے وہاں پر سوائے زہر اگلنے، نفرتیں پھیلانے، دنگے فساد کرنے کے علاوہ کوئی بات اور پلان نہیں بنایا تھا۔ ساری تقریریں، اسپیچز جس پر سپریم کورٹ نے بھی غصے کا اظہار کیا، مگر اب تک ان آتنکوادیوں پر، بھگوا آتنکوادیوں پر کارروائی نہیں ہوئی۔ خیر، اسی اتراکھنڈ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ کی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ دھامی حکومت سخت ہو گئی ہے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کو لے کر۔ ہلدوانی میں درجنوں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارا گیا، ہٹایا گیا۔ خانہ پوری کے لیے 2 مندروں پر بھی کارروائی کی گئی تاکہ لوگوں کو دکھے کہ نہیں مندروں پر بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو خیر، اتراکھنڈ کی دھامی اور متعصب بدمعاش حکومت نے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ مسجدوں اور مندروں سمیت دیگر مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جائیں اور اس معاملے میں سپریم کورٹ کے حکم کا پالن کیا جائے، جس کے بعد نینی تال ضلع میں درجنوں مسجدوں اور 2 مندروں سے، یعنی درجنوں مسجدوں اور مندروں میں 2 سے پولیس نے لاؤڈ اسپیکر اتار کر ضبط کر لیا ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ریاست مہاراشٹر کے سیاسی ہنگامے کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے تقریباً 16 ودھایک، 16 ممبران اسمبلی نااہل ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے کے پیش نظر ڈپٹی اسپیکر کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ وہیں پر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اجیت پوار کی بغاوت اور شرد پوار کے استعفے کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ مہا وکاس اگاڑی کے درمیان اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کی سیٹوں کی تقسیم ہو گئی ہے، اور بی جے پی کو پٹخنی دینے میں اپوزیشن لیڈران یہ کہہ رہے ہیں، یعنی نانا جی پٹولے، ادھو جی ٹھاکرے، اجیت پوار، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو پٹخنی دینے میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سیٹوں کی تقسیم کو لے کر ہم میں، یعنی مہا وکاس اگاڑی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی دردناک افسوسناک خبر ریاست اتر پردیش کے ضلع مراد آباد کے بھگت پور تھانہ علاقے سے آ رہی ہے۔ مراد آباد میں خوفناک سڑک حادثہ ہوا۔ ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کے 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ شادی کی تقریب میں، شادی کے پروگرام میں رامپور جاتے ہوئے کنٹینر نے ٹکر مار دی۔ مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہے۔ ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس حادثے میں 15 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹاٹا میجک میں 26 لوگ رامپور میں شادی کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا۔ 9 افراد کی موت اسپتال لے جانے کے دوران ہوئی اور ایک بچے کی تو موقع ہی پر موت ہو گئی تھی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت آصفہ، رضیہ، حنیف، محمد عالم، غفرانہ، منیبہ اور زبیر وغیرہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس طریقے سے یہ حادثہ بڑا دردناک حادثہ ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، لالو پرساد یادو کا بڑا بیان آیا ہے۔ لالو پرساد یادو نے کہا کہ مودی ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم کا جو عہدہ ہوتا ہے
عزت دار عہدہ، مودی نے اس عہدے کی بھی بے عزتی کر دی اور اس کے وقار کو، اس کی عزت کو مجروح کر دیا ہے۔ لالو پرساد یادو نے کہا کہ منی پور تشدد، پہلوان بیٹیوں کا آندولن، گجرات سے 40,000 خواتین غائب، لیکن مودی الیکشن میں بزی۔ تو مودی کے تعلق سے لالو پرساد یادو نے کہا کہ یہ ایک ایسا وزیر اعظم 70 سالوں میں پیدا ہوا کہ جس نے وزیر اعظم کے عہدے کی بڑی عزت ہوتی تھی، لیکن اس شخص نے وزیر اعظم کے عہدے کو بھی مجروح کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بے عزتی آج تک یا جتنی برائیاں، گالیاں اس وزیر اعظم کو شاید دی گئی ہے، کبھی بھی 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا ہے، ورنہ وزیر اعظم کے عہدے کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش کے علمی تحریک شہر دارالعلوم دیوبند سے خبر آ رہی ہے، دارالعلوم وقف دیوبند سے خبر آ رہی ہے۔ دیوبند آپ جانتے ہیں کہ بڑے دونوں ادارے وہیں پر ہیں، دیوبند اور وقف دیوبند۔ اور پھر دیوبند ایک ایسا گاؤں ہے، ایک ایسا شہر ہے کہ اب اگر اسے مدارس کا شہر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو خیر، دارالعلوم وقف دیوبند سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب نے بخاری شریف کے افتتاحی درس میں طلبہ کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ دینی مدارس میں اس وقت جدید داخلوں کا عمل تیزی سے جاری ہے، حالانکہ دیوبند پہنچے ہزاروں طلبہ کی تعداد نتائج منظر عام پر آنے کے ساتھ اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ہے۔ عظیم علمی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند میں اکثر جماعتوں کے نتائج آ چکے ہیں، جبکہ دورہ حدیث کے امتحانات جاری ہیں۔ وہیں ایشیا کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں تیزی کے ساتھ داخلوں کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور مولانا سفیان صاحب قاسمی نے بخاری شریف کے افتتاحی درس سے گویا کہ آغاز کر دیا اور طلبہ کو نصیحتوں سے نوازا۔ مولانا سفیان قاسمی نے نصیحتیں کرتے ہوئے طلبہ سے کہا کہ اپنے مادر علمی اور اساتذہ کا احترام کریں اور اکابرین دیوبند کی زندگی کا نمونہ بنا کر اپنے آپ کو پیش کرے۔ انہوں نے بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں، پہلی حدیث بخاری میں یہی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے طلبہ سے مولانا نے کہا کہ اپنی نیتوں کو ہمیشہ درست رکھیں اور اخلاق الہیت کے ساتھ علم دین حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ علم نفع بخش ہوگا جو آپ کے ساتھ پوری ملت کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنے گا۔ اس دوران شیخ الحدیث مولانا سید احمد خضر شاہ مسعودی، نائب محتمم مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی نے بھی طلباء کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ آئیے دن دلی کے جنتر منتر پر دھرنا اور احتجاج کرتے ہوئے ہماری بیٹیاں، پہلوان بیٹیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جن کے ساتھ دشکرم ہوا، اور بی جے پی کے نیتا برج بھوشن، جی ہاں، جن کے خلاف وہ دھرنا دے رہی ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ مودی جی کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ لالو پرساد یادو نے کہا کہ مودی جی وہاں پر مصروف ہے، الیکشن میں اور پرچار میں اور دوروں میں اور روڈ شو میں مصروف ہے۔ وہی مودی جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، آج ان پہلوان بیٹیوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جن بیٹیوں نے ملک کا نام روشن کیا، ملک کو تمغے دلائے، ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ لیکن اب کیا کریں، مودی جی بے شرمی کا اظہار کر رہے ہیں تو لوگ اب ان بیٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسان یونین کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے اور جے پور میں خواتین پہلوانوں کی حمایت میں پیدل مارچ شروع ہو گیا۔ وہیں پر کئی علاقوں سے خبریں آ رہی ہے کہ برج بھوشن کے پتلے بھی جلائے گئے اور نعرے لگائے گئے کہ جلد اس شخص کو گرفتار کیا جائے، مگر بی جے پی کا لیڈر ہے، بچتا جا رہا ہے، اور مودی جی جو من کی بات کرتے ہیں ان کے من میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان بیٹیوں کی ایک بار سنی جائے اور اتنا کہہ دیا جائے کہ برج بھوشن کے معاملے کی تحقیق کی جائے۔ تو سانگلی میں، مہاراشٹر میں کئی جگہوں پر باقاعدہ برج بھوشن کا، بی جے پی کے اس لیڈر کا، جس پر پہلوان بیٹیوں نے الزام لگایا ہے، اس لیڈر کے پتلے کئی جگہ پر جلائے گئے ہیں۔ آخری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر جنید سہارا اور قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ گزشتہ دنوں سرزمین مالیگاؤں الحرا انگلش میڈیم اسکول کے گراؤنڈ پر عالمی شہرت یافتہ مقبول ترین شخصیت امیر سنی دعوت اسلامی علی جناب علامہ مولانا حافظ قاری شاکر علی نوری صاحب کی آمد ہوئی۔ اس آمد پر زوردار انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شاکر نوری صاحب دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کو لے کر پوری دنیا میں آپ کی خدمات جاری و ساری ہے۔ اس موقع پر حفاظت میڈیا،
सदर हिफाजत ग्रुप मालेगांव मोहम्मद आरिफ नूरी, जमूर हाई स्कूल के प्रिंसिपल अहमद अयूबी सर, रुकन हिफाजत ग्रुप मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी, मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर, जनाब अशफाक कुरैशी सर, अतीक सर और ऐसे ही मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब ने तमाम अहबाब का तारुफ करवाया और हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब की मालेगांव आमद पर पुरजोर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।